السلام علیکم. آئی ایم سرفراز پیزادہ فرام سپر پبلک ہائر سیکنڈری اسکول روڈی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب آپ کے سامنے ہماری فیئر کاپی ہے سائنس کے لیے. یہ آپ نے یوز کرنی ہوگی، جس کا ایک پیج لائننگ والا ہوگا اور جسٹ اپوزٹ اس کا پیج بلینک ہوگا، جس پہ آپ نے اس سسٹم کے حوالے سے یا اس ڈیٹیل میں جو بھی ہم لکھیں گے اس کی پکس وغیرہ آپ نے ہمارے سسٹم کی ڈراز کرنی ہوں گی. اسٹوڈنٹ، اس سال ہم نے آپ کی سائنس کے لیے جو بک چوز کیا ہے وہ آفاق سن سیریز نیو 7 کلاس کی سائنس کا بک ہے. اچھی انفارمیٹیو بک ہے، آپ پڑھیں گے آپ کی اچھی نالج ہوگی. جو بھی سوالات ہوگے ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈسکس کرتے رہیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم یونٹ نمبر 1 ہیومن آرگن سسٹم. آلریڈی ہم ان دو سسٹم کو ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ڈائجسٹ سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم ہے. اب میں آپ کو شارٹ کوشچن آنسر کی طرف لے کے چل رہا ہوں کہ ان کوشچنس کو آپ کیسے سمجھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. کوشچن نمبر 1 کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو ڈائجسٹ فوڈ انفر یور آنسر. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں اپنا پہلے کھانا جو خوراک ہے ہماری اس کو ڈائجسٹ کرنا کیوں ضروری ہے. اس کے جواب میں آپ یہ سمجھیں گے کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کو انرجی چاہیے. اسی طرح ہم بھی جو ایک جاندار ہیں تو ہمیں جو فوڈ ملتا ہے جو ہم کھاتے ہیں اپنی روٹین میں، اس میں کاربوہائیڈریٹس، وٹامن، منرلس، سالٹس اینڈ ادر تھنگ. اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہمارا اس ڈائجسٹ سسٹم سے انوالو ہوگا، اور یہ ہمارے سارے مائکرو مالیکیولز میں کنورٹ ہوں گے، اور سمپلی آخر میں جا کے کیا ہوگا کہ یہ ساری کی ساری جو ہماری خوراک ہے وہ ہماری ڈائجسٹ ہونے کے بعد ایبزارب ہوگی اور ہمارے بلڈ میں چلی جائے گی. اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ واٹ از دا رول آف دا ڈائجسٹو جوسز ان دا پروسیس آف ڈائجیشن. کہ جی ڈائجیشن میں، نظام ہضم میں ہمارے جو انزائم ہیں یا دوسرے جوسز ہیں ان کا کیا ایک خاص ان کا رول ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈائجیشن ہماری منہ کے شروع ہو جاتی ہے، جس میں سلیوری گلینڈس کے تھرو نکلتی ہے. وہ ہماری اس کو ایمیلیز کہتے ہیں، اس کو بریک ڈاؤن کرتی ہے انٹو اسٹارچ، جو ہماری سالوبل شوگر مالٹوز بن جائے گی. اس کے بعد جو خوراک ہے ہماری اسٹمک میں آتی ہے، وہاں سے ہائیڈروکلورک ایسڈ ہماری خوراک میں جتنے بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کو کل کرتی ہے. اس کے بعد پیپسین ہے، وہ پروٹین کو بریک ڈاؤن کر کے چھوٹے مالیکیول میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کو امینو ایسڈس کہتے ہیں. اسی طرح خوراک آگے ڈیڈینم میں چلی جائے گی، وہاں سے لیور اور پینکریاس کے تھرو کچھ گیسٹرک جوسز آئیں گے، اور فیٹس اور پروٹینز کو یہ ڈائجسٹ کریں گے. لیور جو ہے وہ بائل ریلیز کرے گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے بعد جو ہمارا کائم بنا ہے اس کو الکلینٹی میں کنورٹ کرے گا. کوشچن نمبر 3 واٹ وڈ یو ہیپن ٹو اے پرسن اف ہز پینکریاس از ریموو. اس سوال کا مطلب ہے کہ انسانی جسم میں اگر پینکریاس کو ہم نکال دیں کسی وجہ سے تو کیا ہوگا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام ڈائجسٹو پارٹس کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہوتا ہے، اسی لیے اگر کسی شخص کی پینکریاس کو کوئی وجہ یا کسی سرجری پروسیس کے تھرو نکال دے تو وہاں پہ ایک ہارمون ہمارا بنتا ہے انسولین. انسولین جب نہیں بنے گا تو ہمارا بلڈ گلوکوز لیول مینٹین نہیں ہوگا اور اس کی بلڈ گلوکوز لیول بڑھی رہے گی. اسی وجہ سے یہ جو ہمارا آرگن ہے موسٹ امپارٹنٹ ہے ڈائجسٹ سسٹم کے لیے. سوال نمبر 4 ہے کہ اف اے پرسن وومٹس predict which part of his digestive system was unable to deliver the food to the next organ. اس سوال کا مقصد ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو وومیٹنگ کے سگنلز یا اس کو کیا آنے لگی ہے تو وہ کیا کرے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہمارا اگلا پارٹ ہے اسٹمک کے بعد ڈیڈینم، وہاں پر خوراک نہیں جائے گی اور وہ پرسن جو مریض ہے یا اس کو ویسے ہی وومٹ ہو رہی ہے وہ اس کو کھانے کو باہر نکال لے گا. 5واں سوال ہے کہ ڈفرینشیٹ بٹوین دا بولس اینڈ دا کائم. بولس از دا پارٹلی ڈائجسٹڈ فوڈ از رولڈ بائی دا ٹنگ انٹو اوور لمپ از کالڈ بولس. اس کو سمپل آسان کیسے سمجھیں گے کہ ہم روٹی کا جو نوالا کھاتے ہیں پہلے اپنے منہ میں، اس کو ہماری زبان اور سلیوا مل کے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ڈائجسٹ کرتے ہیں اور نرم کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری اسوفیگس کے تھرو ہماری اسٹمک میں چلا جائے. کائم یہ خاص فوڈ کی شیپ ہوتی ہے جو اسٹمک میں مختلف انزائم ملیں گے، اس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا، اور وہ جو فوڈ ہے ہمارا سیمی سالڈ شکل میں اسٹمک کے بعد ڈوڈینم میں آہستہ آہستہ آگے ٹریول کرے گا. اس کو ہم کائم کہتے ہیں. بچوں اب آخری سوال ہے سوال نمبر 6. اس میں آپ کو ہوم اسائنمنٹ دے رہا ہوں اور سوال پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بچہ علی ایٹ اے برگر فرام اے کینٹین. آفٹر سم ٹائم ہی ہیڈ اے اسٹمک ایک اینڈ آلسو pass the loose stools. Observe this physical condition and prepare your report. اس کا مقصد ہے کہ ایک بچہ ہے علی، اس نے اسکول کی کینٹین سے وہ برگر لیا
اور اس کے کھانے کے تھوڑی دیر بعد اس کو پین کریمپس ہونے لگے یا پین ہوا اس کا اسٹمک میں، اور جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کو لوز اسٹول، جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اپنی تھوڑی سی ذہن لگا کے یا اس میں اپنی پریڈکشن کریں کہ جی بھائی بچے نے کس حالت میں وہ برگر لیا ہوگا، کیا اس نے کورنگ برگر نہیں لا، یا وہ برگر ایسے ہی پڑا ہوا تھا باہر شیلف پہ، اس نے اپنے ہاتھ نہیں دھوئے ہوں گے، یا وہ کھلی فضا پہ گیا ہوگا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہمارا کوشچن ہے، اس میں آپ اپنی جتنی بھی انپٹ ڈالیں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی پریزنٹیشن میں آپ سے لانگ کوشچن آنسر اور کچھ اور ایکٹیویٹیز ڈسکس کروں گا۔ ٹل ٹو دیٹ، تھینک یو، اللہ حافظ۔